बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समीम रहीम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बात करूंगा, शेयर करूंगा इमरान खान की बीमारी क्या है। बहुत उस पर लिखा जा रहा है, बहुत इस पर कहा जा रहा है। आई स्पेशलिस्ट की बात हो रही है, प्रोसीजर्स की बात हो रही है और बहुत सारे ऐसे लोग मेरी तरह के जो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, वो भी इस वक्त एक्सपर्ट बने हुए हैं। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हुकूमती कि जी ये कैसे पता है कि इतने % बिनाई चली गई है। ये तमाम सवालात के जवाब आपको मिलते हैं अगर आपको ये अंदाज़ा हो कि उनकी बीमारी है क्या एक्चुअली। आँख बड़ी अल्लाह की नेमत है और एक ऐसी चीज़ है, अगर ये ना हो तो इंसान देखने से महरूम रह जाता है, अंधा हो जाता है। और जिसकी बिनाई जा रही हो उसके दिल पे क्या गुजरती है ये सिर्फ वही जानता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इमरान खान साहब को बीमारी है क्या। आँख जो है ना, बेसिकली ये पुतली है इसके अंदर एक, और रेटिना जो है वो जो बैक लेयर है उसके पिछला जो हिस्सा है उसमें ख़राबी और उसमें तब्दीली जो है वो उस बीमारी का नाम है CRVO, यानी इसको कहते हैं सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। ये अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया जो पुतली के पीछे वाला जो हिस्सा है उसको जो सप्लाई लाइन जो है, जो ब्लड देती है, ब्लड ड्रेन करती है, वो उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। उसमें ब्लॉकेज आ जाता है तो खून जो है वो उसकी सर्कुलेशन बंद हो जाती है, वो जमा होना शुरू हो जाता है उन जगहों पर। और वो जो ऑक्सीजन है, अब ज़ाहिर अगर खून जमा होने लग जाए, ताज़ा खून नहीं आए तो ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो उससे ये होता है कि आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। वो जब दबाव ज़्यादा बढ़ता है तो फिर वो लीक होता है ब्लड, वो उसमें रेटिना में, पुतली में चला जाता है। और वो जब चला जाता है तो फिर उसकी वजह से एबनॉर्मल लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, स्कारिंग जैसे हम कहते हैं। तो वो जो स्कारिंग से आपको धुंधला नज़र आने लग जाता है, आपकी बिनाई कम हो जाती है, बड़ी सीरियस सिचुएशन हो जाती है। और उसमें समटाइम्स बहुत दर्द होता है, पानी बहता है, आंख लाल हो जाती है, आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा होता। और समटाइम्स इतना दर्द होता है कि पेशेंट ये कहता है कि प्लीज़ आप मेरी आंख ही निकाल दें, मुझे इतनी ज़्यादा दर्द इतना हो रहा है, क्योंकि वो प्रेशर बनता है आंख का। अच्छा, अब ये स्कारिंग हो जाती है और मतलब जब ये ब्लड, ये इसके आप जैसे ये पाइप है, ठीक है, पतला सा पाइप है पुतली के पिछले हिस्से को, और पुतली के अंदर वो ब्लड दे रहा है, तो ये यहाँ पर अगर ब्लॉकेज हो जाए तो ये फूलना शुरू हो जाएगा, फिर फट सकता है जब ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। और जब ये फटेगा तो इसका खून जो है वो रेटिना के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, मुख्तलिफ जगहों पे उसकी लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी अबनॉर्मल, और वो फिर स्कारिंग हो जाएगी और वो जो विज़न है उसको वो मुतासर करेगा और वो धुंधला हो जाएगा। और अगर इसका फौरी तौर पर इलाज ना किया जाए तो बिनाई जा भी सकती है। अच्छा, अब इसकी दो किस्म की हैं इसकी, एक तो है स्कीमिक बीमारी और एक है नॉन स्कीमिक बीमारी। स्कीमिया जैसे हार्ट में होता है, ऑक्सीजन जो है, हवा जो है, वो ऑक्सीजन खून अंदर बॉडी के लेके चलता है। अगर किसी जगह पर खून की सप्लाई रुक जाए तो वो मसल डैमेज हो जाता है, ऑक्सीजन रुक जाती है, मसल डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो नॉन स्कीमिक है उसकी तो रिपेयर हो सकती है। उससे मुराद ये है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं आई, वो है नॉन स्कीमिक, यानी उसमें ऑक्सीजन की कमी बेशी का कोई सवाल नहीं है, वो वैसे ही चलती रही है। तो ये तो है रिवर्सेबल, किसी हद तक इसका रिपेयर भी हो जाता है। लेकिन अगर स्कीमिक हो गई है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई है और बिल्कुल स्कारिंग जो हो गई है, तो वो बीमारी, उसको वो बिनाई वो मुस्तकिल चली जाती है आपकी, उसको कोई इतनी आसानी से आप वापस नहीं कर सकते। ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने कोई 10 डॉक्टरों से बात की है, उसके बाद मैं आपके साथ ये व्लॉग कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें जो और एक सबसे बड़ी अहम बात है कि ये होता क्यों है। देखिए, ये सबसे अहम बात है। ये होता इसलिए है कि अगर आपको शुगर हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए शुगर, आप मरीज़ हैं शुगर के, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाए,
وہ پرابلم ہے. خون گاڑھا یعنی کولیسٹرول اگر آپ کا اوپر نیچے ہو جائے تو بھی ہے, یہ اس سے ہوتا ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ اس میں یہ ٹائم جو ہے وہ اس میں بہت ضروری ہے, ٹائملی ایکشن بہت ضروری ہے. اب جو عمران خان صاحب کی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے اکتوبر میں انہیں کہا تھا کہ ان کی بینائی کبھی کم ہو رہی ہے, درد ہو رہی ہے, آنکھوں میں پانی نکل رہا ہے, تو نومبر, دسمبر, جنوری, یعنی یہ تو 4-5 مہینے کی پرانی بات ہے. فروری اب چل رہا ہے اور اکتوبر میں انہوں نے بتایا 5 مہینے پرانی بات ہے. تو وہ تو ان کی تکلیف تو بہت زیادہ ہے, ان کو درد بھی ہوئی ہوگی وہ, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو تڑپتا دیکھا ہوگا درد سے, اگر ہوئی ہے خدا نخواستہ, کیونکہ اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کے سیل میں, اور وہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو جہاں پر وہ شاور لیتے ہیں وہاں پر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے. تو یہ سب سے پہلی تو بات میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہی تھی کہ جو ان کے سیل کو کنٹرول کر رہا ہے, جس کے پاس پوزیشن ہے ان تمام کیمروں کا, وہ ہے رسپانسبل عمران خان کی جو بیماری بڑی ہے. اور پچھلے 3 مہینے سے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کی بیماری کی شدت میں اضافہ ہوا, انہیں تکلیف ہونا شروع ہوئی, تو ساتھ ہی ان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی, نہ ان سے وکیل مل سکے, نہ ان سے ان کی فیملی مل سکی, تاکہ وہ کسی کو بتا ہی نہ سکیں کہ ان کی کیا پرابلم ہے. اور اندر جو تھے لوگ کیمروں سے دیکھ رہے تھے, مشاہدہ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے, وہ تکلیف میں ہیں اور ان کو درد بھی ہے اور وہ کمپلینٹ بھی کر رہے ہیں, آنکھوں سے پانی بھی آ رہا ہے. اور ایک دفعہ تو انہوں نے کہا کہ بالکل جو ایسا لگا کہ جیسے یہ بینائی چلی گئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یہ مطلب ڈاکٹر آئے, انہوں نے انجیکشن دی. اچھا, اب کیا اس کا علاج پاکستان میں ہے؟ بالکل اس کا علاج پاکستان میں ہے. کیا عام جو آئی اسپیشلسٹ ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں, وہ اس کو پراپر علاج نہیں کر سکتا. اس کے لیے جو ریٹنا کی جو اسپیشلٹی ہے وہ ہوگی. جیسے ہارٹ, آپ عام ایک MBBS کے پاس جاتے ہیں, وہ ہارٹ چیک کرتا ہے, ECG پڑھ کے آپ کو بتاتا ہے کہ طبیعت خراب ہے, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, اسپیشلسٹ کے پاس. آپ آتے ہیں اسپیشلسٹ کے پاس, وہ پھر آپ کی اور ٹیسٹ کرتے ہیں, ETT کرتے ہیں, ایکو کرتے ہیں, اس کے بعد وہ آپ کو دیکھتے ہیں, تو ہو سکتا ہے CT انجیو کریں یا پھر انجیوگرافی کی طرف چلے جاتے ہیں. اب اگر جب وہ انجیوگرافی کرتے ہیں یا CT انجیو کرتے ہیں تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی آپ کی آرٹریز یا وینز بند ہیں اندر کی, اور کیا یہ سٹنٹ ڈالا جا سکتا ہے یا بائی پاس کرنا پڑے گا. اس کے بھی علیحدہ ڈاکٹر ہیں. جو انجیوگرافی کرتا ہے وہ سٹنٹ ڈال سکتا ہے, وہ فوری طور پر اگر ڈل سکتے ہوئے تو ڈال دے گا, اور اگر سرجری کی ضرورت ہے تو وہ وہیں پر پروسیس ختم کر کے کہے گا کہ کسی کارڈیک سرجن کے پاس آپ نے جانا ہے. پھر آگے اس میں بھی اسپیشلٹی ہے کہ آپ نے اگر ویلو چینج کرنے ہیں, ریپیئر کرنے ہیں, تو آپ نے ٹیور کرنا ہے, ویسے آپ نے اوپن بائی پاس کرنا ہے, اس کے بھی علیحدہ ڈاکٹر ہیں. تو اسی طرح صرف آئی اسپیشلسٹ کافی نہیں ہے, ریٹنا کا اسپیشلسٹ, اور جس کو تجربہ بھی ہو, کیونکہ اس کی 5-6-7 طریقوں سے اس کا علاج ممکن ہے. بٹ دا ڈاکٹر کو بہت ہی تجربہ کار ڈاکٹر ہونا چاہیے. پھر وہ, اور پھر یہ اس میں ایک انجیکشن سے نہیں ہوگا, اس میں انجیکشن کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے, اس میں لیزر لگایا جا سکتا ہے, اس میں اور بھی کئی آپشنز ہیں جن کو ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ ڈاکٹر کر سکتا ہے جو ریٹنا کا اسپیشلسٹ ہو. اور PIMS کے ڈاکٹروں جنہوں نے دیکھا ہے ڈاکٹر عارف نے, وہ ریٹنا اسپیشلسٹ نہیں ہے, اور PIMS میں یہ فیسلٹی بھی نہیں ہے. لیکن شفا جو آئی ہاسپٹل ہے, اس کے میں جنرل جو تھے رحمت جان, ان کا میں سن رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ ان کے پاس پورا اس کی ایکسپرٹیز ہے. اور بھی میں نے ڈاکٹر خرم صاحب کو بھی سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بالکل پاکستان میں اس کا علاج ممکن ہے, بٹ یہ لمبا علاج ہے. اور کیونکہ پھر یہ جو بیماری ہے خاص طور پر یہ کسی بیماری اور کسی نقص کی وجہ سے ہوتی ہے, تو اس کو ریپیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, ڈائگنوز کرنا ہے. ہمیں پتہ ہے عمران خان صاحب کو شوگر نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے ان کو بلڈ پریشر بھی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے وہ اسموکنگ بھی نہیں کرتے, ان کا کولیسٹرول ہو سکتا ہے زیادہ ہو, اس کے لیے ریگولر ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے, پھر اس کے لیے ڈائٹ کی ضرورت ہے. اور اگر ان کا کولیسٹرول بڑھ کے اس کا امپیکٹ یہ CRVO کی صورت میں آیا ہے, تو پھر تو ان کے ہارٹ کا کمپلیٹ چیک اپ ضروری ہے.
کمپلیٹ چیک اپ ضروری ہے جس میں یہ پتہ چلے کہ اس کی فنکشننگ کیسی ہے, کیا کہیں اس کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں آئی. اور پھر یہ بھی ان کا جو برین اور دوسرا یہ جو پاؤں کے اندر جو ساری جو وینز ہیں, آپ کی جو آرٹریز ہیں, ان کا بھی ٹیسٹ بہت ضروری ہے. تو ایک کمپلیٹ پھر ان کے بلڈ ٹیسٹ, یہ وہ ابھی مطلب ایک یہ بہت ہی ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ ایک بڑے ظلم کی بات ہے, اور اس پر خاموشی اس سے بھی بڑا ظلم ہے. اور یہ جو حکومت ہے اس نے تو یہ آخر میں آ کے پھر یہ مظاہرہ کیا کہ اس سے بے شرم حکومت ہی کوئی نہیں ہے. میں آئی ول ناٹ منس ورڈز. اور جو کنٹرول کر رہے ہیں اڈیالہ جیل کو, کوئی بھی ہے جس نے تڑپتا دیکھا عمران خان کو, وہ اتنا بے حس, اتنا بے حیا اور اتنا بے شرم ہے کہ انہوں نے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا. میں یہ کسی کو بھی, کوئی اور بھی ہوتا تو میں اس کے لیے بھی یہی کہتا, کسی کو بھی. دیکھیں نا, میں نے خود تعریف کی تھی, پلیٹلیٹس کی بات ہوئی, میاں صاحب کو باہر بھیجا, کیا ان کا رائٹ تھا باہر جانا اگر ان کی طبیعت خراب تھی. تو بعد میں پتہ چلا کہ ہی واز جسٹ پلینگ اے ڈرامہ, باہر جانے کے لیے جیل برداشت کرنے کی تو عادت ہے. وہ جیل تھی بھی نہیں, ریسٹ ہاؤس میں تھے وہ. تو کوئی بھی ہو علاج اگر اس کا نہ ہو اور اس کی تکلیف اتنی زیادہ ہو تو اٹس اے بیڈ تھنگ. تو یہ اس وقت صورتحال ہے, فوری طور پر ہاسپٹل شفٹ کرنا چاہیے. ماہر جو ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہیں وہ ان کا علاج کریں, لیکن وہ بالکل کانٹیکٹ میں رہیں ان کے ذاتی معالجین اور فیملی کے ساتھ, ان کو پوری اطلاع دیں, بتائیں کیا ہے. اور اگر عمران خان صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے فیملی سے, ان کا رائٹ ہے, تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے, اس سے کیا, ہی از اے ہیرو آف پاکستان. چھوڑ دیں آپ ایک دفعہ پالیٹکس کو ذرا. ہی از دا ون ہو گاٹ ورلڈ کپ فار پاکستان. کینسر ہاسپٹلز, یونیورسٹیز, اس سے زبردست کوئی جو ہے وہ فلاحی کام کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے. اور آئی ہوپ کہ یہ جو مڈل کلاس لیڈرشپ ہے ہماری, مڈل کلاس نہیں, مڈل لیڈرشپ جو ہے تحریک انصاف کی, اس کو کچھ سمجھ آ جائے, کچھ ان کو حیا آ جائے, کچھ ان کو شرم آ جائے, اور وہ خان کے لیے نکلیں باہر. آپ بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں, ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو اس وقت وہ پاکستانیوں کے لیے ان کا مقدمہ لڑتے ہوئے جیل میں گیا ہے. اس بے انصاف والی جو حکومت ہے, ایک جعلی حکومت کے خلاف, اور یہاں پر جو لوگ آئین اور قانون کے اندر رہ کر کام نہیں کرتے, ان کو چیلنج کرتے ہوئے وہ جیل میں گیا ہے. ہم سب کا فرض ہے کہ میں اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ہی شوڈ بی گیون دا اپروپریٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ. اللہ نگہبان.